کہ یہ دنیا دراصل، یہ پوری زمین کی حکومت دراصل مومن ہی کی ہے، مومن ہی کی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا پہ بھیجتے وقت 3 مناصب عطا فرمائے۔ ایک منصب خلافت کا ہے، اور یہ بنیادی منصب ہے جو اللہ نے فرشتوں کے سامنے جب آدم کا تعارف کرایا تو بحیثیت خلیفہ کے کرایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس آیت میں پوری زمین کا خلافت آدم کو دی، جو انبیاء میں سے ایک نبی ہے، انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور نبوت اسی کو ملا کرتی ہے جو معصوم عن الخطا ہو، اللہ کا عبادت گزار مقبول بندہ ہو، اور اللہ نے اس کو چنا ہو مخلوق کی ہدایت کے واسطے۔ وہ یہ منصب ان کو عطا فرمایا، اور دائرہ کار آدم کا دائرہ کار پورا کرۂ ارض ہے، گویا زمین کی خلافت عطا فرمائی۔ اور یہ آفاقی تصور ابتدا ہی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے ہمیں نصیب فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس پر ان کے عناصر کو دیکھ کر ملائکہ کو اشکال ہوا کہ جب یہ مخلوق ان عناصر سے مل کر بنے گی، ان عناصر سے مل کر جب بنے گی یہ مخلوق، تو اس میں شر اور فساد ہوگا۔ تو انہوں نے اشکال پیشی کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، اس کو بنانے میں کیا مصلحت ہے کہ اس سے شر کی بو آتی ہے، یہ فساد کرے گا، خون ہوگا، اور پہلے جنات کے شر ہو چکا ہے، ان کو مٹایا جا چکا ہے، تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے ان کے اشکال کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، بلکہ یوں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش رہو، میں جانتا ہوں تم کچھ نہیں جانتے۔ تو گویا کوئی دلیل ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں فرمائی۔ کیوں؟ کہ لفظ خلیفہ کے اندر اس کا جواب موجود ہے، لفظ خلیفہ کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں اس کو یہ منصب دے رہا ہوں خلیفہ۔ خلیفہ کہتے کس کو ہیں؟ خلافت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے خلافت ملی ہو، جس سے نیابت ملی ہو، کوئی کسی کام کی ذمہ داری بڑا کسی اپنے چھوٹے کو دے کہ میری جگہ پر جہاں جا کر یہ کام کرو، تو اس کا حکم اس کا ہو، انتظام وہ کرے، فائدہ مخلوق کو جس کے لیے کیا گیا ہو۔ تو یہ خلافت کے 3 عناصر تھے کہ حکم اللہ کا، زمین اللہ کی، انتظام کرنے والا انسان، اور اس سے فائدہ اٹھانے والی پوری کائنات۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اگر یہ موجود ہوگی تو فتنہ اور فساد نہیں ہوگا۔ اور چنانچہ آج ختم نبوت کے بعد بھی، نبوت کا دور یعنی نئے نبوت باعتبار تعداد کے عدد پورا ہونے کے بعد بھی آج تک ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ واقعی ہے کہ جب خلافت اپنے صحیح معنوں کے اندر روح پذیر ہو، ظاہر ہو، اور اس کی حکومت انسان کو ملے، تو فتنہ اور فساد ختم ہو جایا کرتا ہے، امن ہوتا ہے، بالکل امن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے جواب میں موجود تھا۔ جب بھی فساد زمین میں ہوا ہے، جب خلافت اٹھی ہے، یعنی خلافت تجاوز حاکم کرتا ہے کہ اللہ کی حکم کے بجائے اپنا حکم جب جاری کر دیتا ہے، نفسانیت اس میں غالب آ جاتی ہے، تو فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ الا تفعلوا، پھر اس کا علاج جہاد ہے، جہاد کیا جاتا ہے وہ فتنہ اور فساد کو دفع کرنے کے لیے، یعنی جو احکامات، جو ماحول، ایک فضا قائم ہوتی ہے خدا کی نافرمانی کی، جب حاکم بے فرمان ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے جو محنت کی جائے، ہاتھ سے، زبان سے، تبلیغ سے، قتال سے، یہ سب انتظامات سے، خوش انتظامی سے، یہ سب جہاد کے اندر داخل ہے۔ وہ محنت آئے گی تو فساد ختم ہوگا،
تو رفع فساد کے لیے جہاد ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب فساد کا غلبہ ہوتا ہے تو مفسدین جو فساد ختم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فسادی کا لقب دے دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا نظام ٹھیک چل رہا تھا اور اس نے آ کر بیچ میں فساد کر دیے، شرارتی لوگ ہیں۔ اور معصوم لوگوں کو جو فساد ختم کرنے کے لیے درپے ہوتے ہیں وہ سزا یافتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ شروع سے ریت چلی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا۔ اور فتح مکہ کے بعد جب آپ خواتین کو بیعت فرما رہے تھے تو اور ان خواتین میں ہند بھی شامل تھی، تو اس وقت بھی مسلمان ہونے کے لیے آئی تھی۔ جب کلمات پڑھائے جا رہے تھے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ضمن میں ان کو بیعت کر رہے تھے اور انہی شرائط پر بیعت کر رہے تھے۔ جب ولا یقتلن اولادہن کی بات آئی تو ہند بول پڑی کہ آپ نے تو ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہم نے تو بڑی مشکل سے ان کو پالا تھا، ہم نے جوان کیا، آپ آئے، آپ نے آ کر ایک فساد کھڑا کر دیا اور ہمارے بچوں کو قتل کیا۔ اور اس کی اس معصومیت پر یا جہالت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے ہنسے، بہت ہنسے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے بیعت ہونے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے اس کا جواب دیا، خیر وہ بات یہ کرو ایسا ہوتا ہے۔ تو 3 منصب عطا فرمایا اللہ نے، ایک خلافت کا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آدم کو جب بھیجا گیا زمین پر تو اللہ کے علم میں تھا کہ میرا مخلوق کے ساتھ رابطہ کس طرح ہوگا۔ میں ہدایات بھیجی کہ اما یاتینکم منی ہدن کا وعدہ ہو چکا تھا کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی اس ہدایت کے مطابق جو چل کر میرے پاس آئے گا وہ امن میں ہوگا، وہ دنیا کے اندر بھی امن، قبر میں بھی امن میں اور آخرت میں بھی امن میں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ احکام، وہ ہدایت آئے گی کیسے، کس ذریعے سے؟ کہ راستے میں شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ اس کے اندر کوئی خیانت نہ کر لیں یا میرے لانے والا کوئی خیانت نہ کر۔ اللہ نے ایک منصب دیا، آدم اولاد آدم ہی میں ایک خاص طبقے کو ان کو مصطفیٰ بنایا، چن کر ان کے اندر گناہ والے مادے کی نگرانی کی اور اس کو پھلنے پنپنے نہیں دیا ائمہ میں۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اپنے یعنی معصوم پیغمبروں کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو، معصیت سے ان کو دور رکھ کر ان کو رکھا۔ حالانکہ آدمیت کا تقاضا معصوم ہونا نہیں تھا، لیکن نبوت کا منصب کا تقاضا تھا تاکہ اللہ کی خبر بندوں تک، اللہ کی ہدایت بندوں تک صحیح طریقے سے پہنچے، امین ہاتھوں کے واسطے سے ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ آنے پہ۔ تو اللہ نے انبیاء کے خاص طبقے کو اس کام کے لیے مخصوص فرمایا، عصمت کی چادر ان پر لپیٹ کر حفاظت کے ساتھ اور بہترین اپنے حفاظتی حصار میں جبریل امین کے واسطے سے، کبھی براہ راست، کبھی جبریل امین کے واسطے سے، کبھی بھی برائے حجاب بندوں سے خطاب فرمایا اور احکامات جاری فرمائے۔ اور جن کو یہ احکام دیے جبریل کی جو واسطہ بنایا، تو جبریل امین کی صفات اللہ نے اس کی تعدیل اور توثیق اس انداز سے کی کہ وہ خیانت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ۔ تو یہ منصب نبوت کا آیا، اور نبوت کا منصب یہ آدم علیہ السلام سے چلا اور چلتا چلتا حضور تک آیا۔ تو اس دور میں 1
23,999 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اور سب ایک دین سب نے جو دین پیش کیا وہ متفق علیہ دین ہے۔ دین کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً جو دین بھی آیا وہ ایک ہی تھا، اور اس کے بنیادی مسائل 3 ہی تھے۔ ایک توحید اللہ کی ذات میں، ایک اس کی صفات میں، اور اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال میں توحید کا مسئلہ تھا کہ اللہ اپنے افعال میں، اپنی ذات میں، اپنے اعمال میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ تمام انبیاء کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اور یہ تمام کے کلموں کا پہلا جزو ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسرا جزو وہ شریعتیں تھیں، یعنی دن رات گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا انداز، یہ ہر نبی کا اپنے زمانے کے احوال کے مطابق، موسمی حالات کے مطابق، قومی اور خونی اثرات کے مطابق، ہر قوم کے مزاج کے مطابق شریعتیں آئیں۔ یہ دوسرا مطلب، شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن من جانب اللہ ان لوگوں کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، خاص جگہوں کے لیے موسمی اعتبار سے وہ احکام آئے اور وہ درست تھے۔ تو شریعتوں کا جس طرح شریعت اور دین کا جو ربط ہے باہمی، وہ لباس اور جسم کا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جسم چھوٹا ہے، لباس بھی چھوٹا، پھر بڑھتا ہے، لباس بدلتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر لباس بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لباس کا تغیر جو ہے یہ تابع ہے جسم کے، جسم بڑا لباس بڑا، جسم چھوٹا لباس چھوٹا۔ تو یہ اختلاف لباس کا یہ جھگڑے کا باعث کبھی نہیں نہ بن سکتا ہے، نہ بننا چاہیے، کہ حالات کے مطابق اس کو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انبیاء کا ایک دین ہے، ایک شریعت ہے۔ دین کے مسائل متفق علیہ ہیں، کسی نبی کا ایک دوسرے سے باہمی اختلاف نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حجت بالغہ ہے، یہ حجت بالغہ ہے۔ اور اس پر سوائے انبیاء کے ان تینوں مسائل پر انبیاء کے علاوہ جس طبقے نے بھی انبیاء کو ایک طرف رکھ کر ان 3 مسائل کا حل سوچا، کسی نے عقل کو امام بنایا، کسی نے مجاہدے کو امام بنایا، کسی نے اشراق اور مراقبے کو بنایا، سب کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، ہر ایک کے اندر اختلاف۔ لیکن انبیاء جن میں جو سب پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ اللہ کے شاگرد تھے براہ راست، مختلف زمانوں میں آئے، مختلف جگہوں میں آئے، لیکن بات سب نے ایک ہی کہی دین کے معاملے میں، کان الناس امۃ واحدہ، وہ سب ایک ہی تھے، توحید، نبوت اور بعثت، یعنی مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، اور عالم غیب کے جو احوال ہیں، ملائکہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس سب میں یہ انبیاء کے اندر متفق علیہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف نہ ہونا، اور عقل یہ بتاتی ہے کہ ان سب انبیاء کا 1 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء کا جو مختلف زمانوں میں آئے، کسی ایک جگہ پر اتفاق کر لینا، کوئی منصوبہ بنا لینا کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی امکان نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ، نبی کے علاوہ، یہ عالم غیب کی خبر کسی نے دے ہی نہیں سکا، صحیح خبر۔ اس لیے یہ ذریعہ سب سے مقبول ترین اور اوثق ذریعہ ہے، اور اللہ تعالی نے اسی کو محفوظ رکھنا تھا۔ یہ 2 منصب چلے، نبی کا نبوت کے سائے میں خلافت چلی، کبھی یہ کہ خلیفہ، جو بھی خلیفہ ہوتا وہ نبی کے تابع ہوتا، نبی علم بتاتا، کتاب بتاتے اور احکام بتاتے اللہ کے، وہ نافذ کرتا، طاقت اس کے پاس ہوتی، یہ چلتا۔ جہاں پر خلافت جب کسی نبی کے علاوہ، کسی صحیح مومن کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس گئی، حاکمیت اس نے اپنے لیے بنا لی، فساد پیدا ہوا۔ جہاں حاکمیت اپنی نہیں بنائی، اللہ کے حکم کے تحت چلا، کوئی فساد نہیں۔ چلتے چلتے گویا خلافت نے ابتدائی سفر جو طے کیا ہے وہ نبوت کی چھتری میں طے کیا ہے،
یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر آ کر نبوت اور خلافت اکٹھی ہو گئی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. جب اکٹھی ہوئی تو اللہ نے طاقت بھی عطا فرمائی، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اور بزور شمشیر انہوں نے دین اسلام کو نافذ کیا. اور دلیل یہ دی، عجیب بات ہے، دلیل یہ دی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے یہ بات لکھ دی ہے زبور کے اندر، ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها، یہ زمین ہے، یہ وراثت ہے، یہ ورثہ ہے، ترکہ ہے میرے نیک بندوں کا. اور نیکی کا معیار کیا فرمایا؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. عابدین کی یہ میراث ہے، یہ الگ بات ہے، یہ وہ یوں سمجھو مشروط ہے، وراثت ہے، لیکن اس شرط پر ہے کہ صالحیت ہو. اور صالحیت سے مراد عبادت کی صالحیت، یعنی اللہ نے جو نبوت کے ذریعے سے احکام بھیجے ہیں، وقت کا جو خلیفہ یا بڑا یا منتظم ہو بندہ ہو، وہ زمین اس بنیاد پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کروں گا. جب کھڑا ہو اور طاقت مجتمع کر کے کسی باغی سے، طاغی سے، بدماش سے، کسی شدت پسند سے یہ زمین چھین کر اللہ کی حکمرانی قائم کرے تو یہ اس کا حق ہے شرعی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، گویا یہ اقدامی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تو وہ صالحین کی اس جماعت کو جو حاکمیت اللہ کی مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہو اور تربیت یافتہ ہو، جب وہ زمین کے اندر چلے حق کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ، اور وہ اس کا ہر فعل جو ہے وہ حجت ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ فسادی ہے، نہ یہ کہ وہ فسادی ہے. جیسا کہ جب یہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ارشاد فرمایا، تو سلیمان، اگر یہ معنی میں جو کر رہا ہوں اس کی میری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ معنی نہ ہو تو قرآن کی روح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حملہ بلقیس پر، ملکہ سبا پر، اس کا جواز کیا ہے؟ وہ ایک جمہوری حکومت کر رہی تھی، ہدہد نے خبر دی کہ وہ مشرکہ ہے اور مشرک باغی ہے اللہ کا، اس کا حق نہیں ہے زمین پر حکومت کرنے کا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. مشرک کا حق نہیں، مشرک قابض ہے، وہ بدماش ہے، وہ مافیا ہے، اللہ کا مجرم ہے. جب کوئی جماعت طاقت اکٹھی کر لے اور تربیت پا لے اس بات کی کہ اس نے زمین پر آ کر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، نبی کی جو شریعت رائجہ ہو اس کو جو کرنا ہے، جب کرے گا تو اس کو اقدام کی اجازت ہے، وہ اپنی وراثت کا حاصل کر رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ لوٹ مار کر رہی ہے. یہ بات سمجھ لیں اچھی طریقے سے. اور صحابہ کرام کو خلافت ملی کیوں؟ اس لیے حضور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک 2 منصب عطا ہوئے تھے امت کو صالحین کا ہے، خلافت ارضی، وراثت ارضی، بشرطے کہ وہ نیک ہوں اور صالحیت ان کے پاس ہو اور جماعت ہو اور طاقت ہو، وہ اقدام کریں، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. حضور کے زمانے میں ایک تیسرا منصب عطا ہوا جو خصوصی طور پر اس امت کے لیے، حضور کے لیے اور حضور کی امت کے لیے، وہ کون سا؟ خلافت، نبوت عام ان سے ملی، اور ختم نبوت یہ حضور کے حصے میں آئی، یہ حضور کے حصے میں آئی اور حضور کی امت کے حصے میں آئی. اس کی برکات، اللہ اکبر. پہلی یہ بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے جب نصرت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا
کہ میں زمین پر جو مظلوموں کی راہ رسی کے لیے انبیاء کی امداد کروں گا جو جماعت کھڑی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اعلان کیا کہ نبوت ختم۔ اب میری نبوت ختم کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب نور نبوت مفید نہیں رہے گا، نہیں، اب نور نبوت کا فردن انبیاء کے واسطے سے مزید تقسیم ہونا، منتقل ہونا، یہ ختم ہوا ہے۔ اب نبوت ایسے کامل انداز میں حضور کو عطا فرمائی گئی کہ اب اس کے حضور کے بعد کوئی اور شریعت آئے گی نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ہم اسی کو باقی رکھیں گے۔ ہم نے اسی شریعت کے اندر تمام زمانے کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے 40 سالہ زندگی پہلی وہ صرف صداقت اور امانت کے تحت زندگی گزاری، اور یہ بنیاد تھی آپ کی نبوت کی۔ اور آپ نے پہلا سوال اپنے مخاطبین سے یہی کیا تھا، میں تم میں 40 برس رہا ہوں، مجھے سچا پایا ہے، دیانتدار پایا ہے، جھوٹا، سچا پایا ہے جھوٹا، دیانتدار پایا ہے یا امین؟ سب نے مل کر کہا کہ ہم نے آپ کو سوائے سچے کے، صادق اور امین ہونے کی ہم نے اور کوئی صفت آپ میں ایسی نہیں دیکھی، کبھی خیانت نہیں دیکھی، کبھی کذب نہیں دیکھا۔ تو اس وقت حضور کو نے تبلیغ شروع کی، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، مخالفین نے فسادی کہنا شروع کیا، مجنون کہنا شروع کیا، اتھام حد کر دی مظالم کی۔ جب مکی زندگی کا 13 سالہ دور گزر گیا، جو مصائب کا دور تھا، جو صبر کا حکم تھا، جہاد ابھی اجازت نہیں ملی تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں ملی تھی، اپنی انفرادی سیرت کی تشکیل تھی، سورہ مزمل کے اندر تفصیلی احکام آ چکے تھے، رات کو اٹھو، راتیں کو تلاوت قرآن میں آباد رکھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، ذکر اس میں ذات کرو، ذکر نفیس بات کرو، مراقبہ کرو، اور کوئی تنگ کرے تو اسے چھوڑ دو، مجھے چھوڑو میں جانوں اور وہ جانے، تم صبر سے کام لو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ احکام ہے، اور ان کی تحت 13 برس گزرے، لاکھ مصائب سے جب دو چار ہوئی تو اللہ جب طائف کا واقعہ ہوا تو اللہ پاک کی وہ حکمت غالبہ، امتحان کا دور ختم ہوا تو اللہ نے حکمرانی دینے کے لیے اور اجتماعی معاشرے کی تشکیل کے لیے اور مدینہ کی ریاست کی بنیادوں کو پختہ کرنے اور پھیلانے کے لیے، اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے حضور کو اپنے پاس بلایا، اور یوں سمجھ لو کہ کورس کرایا اور اپنے آپ بلایا اور احکام دیے۔ تو اس جب دینے کے لیے بلایا تو کس نسبت سے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، گویا نسبت عبدیت کو سامنے رکھ کر معلوم ہوا کہ حکمرانی سے تعلق نسبت عبدیت کا ہے۔ جب عبدیت اپنے معنی میں کامل ہوتی ہے، عبدیت کامل ہوتی ہے تو اللہ کی نصرت بصورت حکومت ملا کرتی ہے، جیسا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ جب آپ کی مکی 13 سالہ زندگی گزری، مدنی 10 سالہ دور زندگی گزری، اور آخری وقت آیا اور صحابہ کی جماعت 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے تجاوز کر گئی، تو آپ کو علم دیا گیا، ادراک ہوا یا محسوس ہوا کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ جل شانہ نے معراج ہی میں ایک اور مقام کی بشارت دی تھی، اور وہ یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں
عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء، جب مجھے اٹھایا گیا، شام کے سفر کرایا گیا آسمان کی طرف، حتیٰ بل قربنی الیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کیا، حتیٰ کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنیٰ، اتنا فاصلہ تھا جو کمان کے 2 سروں کے قریب ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب تر۔ تو اس وقت مجھے اللہ پاک نے خطاب فرمایا یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں حدیث میں جو الفاظ ہیں یہ نسبت عبدیت کے تقاضے سے نہیں آئے، یہاں اللہ نے نسبت حب کا ارشاد فرمایا ہے، یا حبیبی یا محمد۔ میں نے عرض کی لبیک یا رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو ارشاد فرمایا هل غمک ان جعلتک آخر النبیین، کیا یہ بات آپ کو غم میں تو نہیں ڈالے گی، پریشان تو نہیں کرے گی اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں؟ میں نے کہا قلت یا لا یا رب، نہیں میرے اللہ، نہیں۔ تو ارشاد فرمایا اچھا میں نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ پھر فرمایا کہ یا حبیبی یا محمد۔ پھر میں نے عرض کیا لبیک یا رب۔ فرمایا حل غم امتک ان جعلتها آخر الامم، کیا یہ تیری امت کو ناگوار تو نہیں گزرے گا کہ میں اس کو آخری امت بنا دوں؟ میں نے کہا لا یا رب، نہیں۔ فرمایا اچھا بلغ امتک عنی السلام، میری امت کو اپنی امت کو میرا سلام کہو اور جا کر خبر دو، اخبرہم انی جعلتہم آخر الامم، کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الطبرانی والعمال والکنز بحوالت مولانا شیخ الحدیث حضرت بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ترجمان سنت جزء اول، اس میں یہ حدیث میں نقل کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو تیسرا منصب ختم نبوت کا تھا، اس کی بنیاد یا تصوف کی اصطلاح میں اس کا تعین حبی ہے، تعین علمی نہیں، یہ محبت کی بنا پر دی گئی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے ختم نبوت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے فیوزات اور برکات کی امین اور وارث امت محمدیہ اس منصب کی حامل بوجہ اس محبت کے ہے جو اللہ کو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو اللہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اس واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دے کر یا ساتھ یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ اعلان کر دیں کہ اے ان کنتم تحبون اللہ، اے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، نسبت عبدیت سے ترقی کرتے کرتے نسبت حب پر پہنچو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، فاتبعوا الرسول کا حکم نہیں، فاتبعونی گویا کہ تقلید ذاتی محمد نبی کریم خاتم النبیین علیہ الف الصلاۃ والتحیۃ والتسلیم کی اتباع نسبت محبوبیت کو فروغ دینے والی ہے، جلا دینے والی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو گویا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں یہی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طریق کی بنیاد مجاہدہ پر نہیں رکھی، کسی اور محنت پر نہیں رکھی، کثرت ذکر و اذکار پر بھی نہیں رکھی، بلکہ کس پر رکھی ہے؟ اتباع سنت پر اور رابطہ شیخ پر، کیونکہ رابطہ شیخ واسطے کے اعتبار سے حب رسول کا مقتضی ہے۔
تو ہر شیخ اپنے شیخ کی توسط سے فانی فی الرسول ہے. جب فانی فی الرسول ہوگا تو اتباع کا جذبہ عدم پورے کامل طور پر اس کو حاصل ہوگا. اور وہ مزاج کا کڑوا پن جو نفس امارگی کی وجہ سے انسان کے اندر فروغ پاتا ہے اور قوت پا جاتا ہے، اور اس پر شریعت پہاڑ گزرتی ہے، اتباع شریعت. حضرت نے فرمایا کہ شریعت انبیاء پر اتری ہی نفس امارگی کو توڑنے کے لیے. کیوں؟ یہ نفس امارہ اگر اپنی اصلی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ شرکت الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، نہیں، یہ مشرک نہیں، بے ایمان، یہ مدعی الوہیت ہے اور خدا کو اپنی الوہیت میں شامل نہیں کرنے دیتا. اس لیے یہ بڑا خبیث ہے اپنی فطرت میں. ہاں، یہ وہ سرکش گھوڑا ہے، اگر اس کو سرکشی پر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت ہی طاغی ہے، باغی ہے. اور اگر اس کو سدھا لیا جائے کسی نبی کی برکت سے، کسی نبی کے غلاموں کی صحبت کی وجہ سے، تو پھر یہ اکسیر ہے، کبریت احمر ہے. جب اتنا مصفہ ہو جاتا ہے اتباع نبوت علی صاحب الصلاۃ والتسلیمات سے، تو پھر اس کے ساتھ چمٹنے والا بھی محبوب بن جایا کرتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل اور آپ کے اسوہ مبارکہ کی پیروی کرنا اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہی ہمارے لیے منجی ہے، نجات دینے والا ہے، یہی قیامت کے دن کام آئے گا، یہی دنیا میں ہمیں سرفراز فرمائے گا، یہی سربلندی کا سبب بنے گا. جب اس جذبے سے اطاعت رسول کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں محبوب بنا لے گا، اور اس محبوبیت کے صدقے میں ہمیں جاذبیت عطا فرمائے گا. جو کمالات اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ان کا پرتو کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی انداز میں ہم مساکین کو بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو گزارش کرنے کی یہی ہے کہ اس کڑوا پہن کو دور کرنے کے لیے آخرت کی فکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ناگوار اور مشکل ہونے کے باوجود ہر عمل میں کرنے کا ذوق پیدا کیجیے، اور اس کے لیے صحبت، فکر آخرت اور ذکر کثیر کی ضرورت ہے. علماء کی صحبت میں علم حاصل ہوگا اور فقراء کی صحبت میں اس علم پر عمل حاصل ہوگا اور مقبولیت نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھو، اس ختم نبوت نے اس امت کو ایک سرداری دی ہے قیامت تک کے لیے. کس چیز کی؟ کہ شمع ہدایت بواسطہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصورت کتاب اللہ کی کتاب و سنت رسول اللہ، یہ دو شمع ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہمارے علاوہ اس وقت دنیا کے کسی خطے میں، کسی جگہ پر بھی کسی امت کے پاس اپنے رسول کی نہ سنت موجود ہے یقینی طور پر، اور نہ یقینی طور پر کتاب موجود ہے. تحریف کا شکار ہو گئے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت اب ان کی اتباع نہیں چلے گی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے. جب صورتحال یہ ہے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یاد رکھیں، مسلمان اگر صحیح معنی میں تصدیق کرتا ہے، تصدیق نبوت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو اس پڑھتے ہی اس کے سامنے ایک جہان کھلتا ہے علم کا. عالم غیب کے حقائق کھلتے ہیں. کیوں؟ عالم غیب کے حقائق اور انبیاء کے متبعین کے علاوہ کسی پر یہ حقائق نہیں کھلتے. دجال کانا ہوگا، کیا مطلب ہے؟ دجالی تہذیب کانی ہے، دنیاوی سوچ اس کی ہے، آخرت والی آنکھ ہے ہی نہیں، کہاں سے آئے گی؟ اور آخرت اصل ہے، دنیا اس کا ذل ہے. ذل کو پکڑنے سے اصل حاصل نہیں ہوا کرتا. اگر ذل کو کوئی پکڑتا پر چاہتا ہے
تو وہ بھی ذو ذل کو پکڑے تو اس سایہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کرو، اپنی دنیاوی کیریئر کو، پیٹ کے سامان کے لیے اپنے دین کو، اپنے قرآن کو پس پس مت ڈالو۔ احسان مانو ان مدارس کا، ان علماء کا، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں درس و تدریس کے لیے، تمہیں علم آخرت، علم نبوت سے فیض یاب کرنے کے لیے یہ ہمہ وقت بیٹھے ہیں۔ جب چاہو اب تو فون اٹھاؤ اور کسی مفتی جن پر آپ کو اعتماد ہو کر کے وہ دین کا مسئلہ پوچھ لو، نہ کوئی فیس نہ کچھ، اور وہ علم ہے۔ روز اگر آپ ایک مسئلہ کسی زبان میں، لیکن کسی معتبر مستند صحیح عالم کی نگرانی میں یاد کریں تو سال میں 360 مسائل بنے گے، 365 مسائل آپ کو آ جائیں گے، جبکہ 40 احادیث کو یاد کرنے والا دنیا کے اندر علماء میں، آخرت میں علماء کو اٹھے گا۔ ہم کہاں تک جائیں گے؟ چھوڑو بس اس حد کو، صرف پیٹ کمانے ہنر سمجھ کر اختیار کر لو، اس میں مذائقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بھی کسب حلال کے لیے حاصل کرنے کے لیے، اور کسب حلال کے لیے بھی شریعت کے احکام جاننے پڑتے ہیں۔ علم دو قسم کا ہے، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین وہ دین ہے، وہ علم ہے کہ جو روزمرہ کی ضروریات زندگی اور ارکان اسلام کے بارے میں جو فرائض واجبات ہیں ان کی جزیات کا جاننا، اور جس شعبے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کے متعلق جو احکام ہیں، زراعت کے احکام ہیں تو زراعت کی اگر آپ پیشہ ہیں تو زراعت کے احکام، اگر قصاب ہیں تو ذبح کے احکام، اگر غسال ہیں دھوبی ہیں تو پاکی ناپاکی اور میاہ کے پاک ناپاک ہونے کے مسائل، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اور ان کے لیے بھی ہر زبان میں علماء نے محنتیں کر کے، پنجابی میں، سرائکی میں، نظموں میں، نثر میں مختصر رسائل تیار کیے ہوں گے۔ بس صرف ضرورت اتنی ہے کہ دن میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کے لیے کسی مستند عالم کے پاس رہ کر ایک آدھا، اور نئی نماز حنفی ہے، یہ مالا بدہ منہ ہے، یہ کتابیں نظم نثر میں بھی، نظم میں بھی ہیں، اگر پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن علماء میں سے اٹھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باقی رہی یہ بات کہ دین سیاست بھی اگر دین کے ساتھ سیاست ہے تو سیاست ہے اور مقبول ہے، اور اس نے کام دکھائے ہیں، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور اگر سیاست نہیں ہے، وہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری، یا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ علماء اسلام نے جو جد و جہد اس بارے میں کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ یوں مت سمجھو کہ وہ ان کے کوئی اثرات نہیں، اثرات ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں، اور یہ ان کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ یہ ان کا قصور نہیں، وہ بیچارے تو کوشش کر کے آپ سے ووٹ لیتے ہیں، آپ ووٹ، یا تو آپ کے ووٹ ہم تک پہنچتے نہیں، ان تک پہنچتے نہیں، اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو قلیل تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سوچو، یہ سمجھو اس بات کو کہ اگر فرض کرو ایک لمحے کے لیے، اگر دینی سیاست پارلیمنٹ میں نہ چلتی، نہ ہوتی، تو آپ کو متفقہ آئین ملتا؟ جی نہیں، یہ کن کی کوششوں سے ہوا، اور ان میں فعال کردار، اور اس کو اسلامی رنگ دینا، جو کچھ بھی دے دیا جا چکا اپنے حد تک وہ کافی ہے۔ اگر اب بھی رکاوٹیں یہ ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قادیانی شکست فاش کھاتے، صرف 2-3 آدمی تھے، علماء تھے۔ وہ کہتا تھا مرزا، وہ خبیث کون تھا، جو میں نے تو سمجھا تھا کہ ان پڑھ یہ مسٹر ہوں گے، ہمیں کیا پتا کہ مولوی صاحب وہاں بھی براجمان ہوں گے اور مفتی بن جائے، ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو یہ فائدہ ہوا، لیکن کامل فائدہ مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 360 آدمی کا صالح بننا مشکل ہے، ایک کا صالح بننا
آسان ہے، ایک کا صالح بننا آسان ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، بے شک اس میں جمہوری شکیں موجود ہیں، اور اگر صحیح طور پر عمل ہو، صحیح طور پر عمل ہو تو اس کا فائدہ اب بھی یہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، ججز یہ کہتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ بنیاد جمہوریت کی ہے کہ اگر کسی وقت میں سارا ہاؤس ان بے دینوں کا آ جائے، اکٹھا ہو جائے، داریوں کا ہو جائے، شیعوں کا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے یہ آئین کو ہی ختم کر دیں۔ اگر سارے کے سارے کہیں گے وہ ہو سکتا، اس بنیاد موجود ہے، اگرچہ لاکھ کہا گیا ہوگا ایسا نہیں، لیکن کہیں گے کہ مزاج جمہوری ہے، اس کا اکثریت پر حکم ہے یہ، تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ اکثریت کا حکم یہ اللہ کے احکام میں نہیں چلتا، نہیں چلنا چاہیے۔ اور میں نے جب یہ جملہ کہا، میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ اس کا قصور بھی ہمارا ہے، علماء کا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ووٹ دینے کی بنیاد کیا بناتے ہیں، اس میں بھی اتباع سنت چاہیے، وہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اگرچہ پہلے کچھ تاخیر فرمائی تھی، تو تاخیر کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی کہ تجہیز و تکفین میں آپ کی مشغولیت تھی، اور ان کا وہ انصار کے فتنے کو فروغ کرنا ضروری تھا، ان کے لیے وہ گئے تھے اور وہ اللہ نے کامیابی دی تھی۔ پھر انہوں نے آپ کو تکلیف ہوئی کہ مجھ سے میرے مشورے کے بغیر یہ کام ہوا، تو حضرت صدیق اکبر نے گھر میں آ کر آپ سے معذرت بھی کی اور کہا کہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، وہ فتنہ کھڑا ہو جاتا تو مصیبت پڑ جاتی، آپ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، ہم اس لیے یہ ہنگامی طور پر اعلان ہوا، وہ مان گئے، ایک فتنہ حضرت نے عذر تسلیم کیا اور پھر بیعت کیا۔ تو سائل نے پھر یہ کہا کہ اچھا جب کی تو صدیق اکبر پر کیوں کی، کسی دوسرے پر کیوں نہیں کی؟ ایک جواب انہوں نے دیا، وہ اس کو یاد کر لو، اس کو یاد کر لو، اور آئندہ انتخابات میں یا کہیں بھی آپ کو اپنی رائے کہیں اپنا وزن ڈالنا پڑے تو اس اصول کے ماتحت سوچ کر ڈالنا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ حضرت علی سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ راضی بہ لدیننا، راضی بہ لدیننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے ابو بکر سے ہمارے دین کی امامت ان کو سپرد کر کے۔ دین کی امامت عنوان بنایا نماز کو کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز اپنا مصلی ان کو دے کر ہمارا امام بنایا، تو ہمارے دین کا امام بنایا۔ فرضینا بہ لدنیانا، اور ہم راضی ہوئے ابو بکر کے ساتھ اس کی اپنی دنیا ان کے سپورٹ کر کے، گویا امامت صغریٰ ہم نے عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ جو شخص دین کا کام بہتر کر سکتا ہے اور دین کی امانت اللہ کی امانت ہے اس کو صحیح طریقے پر ادا کر سکتا ہے، وہی دنیا کی امانت بھی صحیح ادا کرے گا۔ جبکہ بے دین جو ہے جب اللہ کی امانت میں خیانت کر سکتا ہے تو بندوں کی امانت تو اس کے لیے کچھ ہوگی بھی نہیں۔ اس اصول کو مد نظر رکھو، اور وہ بڑا آسان ہے، کسی سے پوچھو مت، کچھ بھی نہ کہو، دیکھو کہو بھی کچھ نہیں، دیکھو کہ میری نماز اس کے پیچھے ہو سکتی ہے کہ نہیں، میری نماز اس کے پیچھے ہو سکتی ہے کہ نہیں، اگر ہو سکے تو دو، اگر نہیں ہو سکتی تو مت دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہنا کچھ نہیں پڑتا، لڑائی نہیں کرنی، صرف اس کو معیار بنا لو نماز کی اہمیت کو۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معاملات میں جس کسی کو بھی کوئی دنیاوی منصب عطا فرمایا، نماز کے وقت وہی امام ہوتا تھا۔ گورنر نماز پڑھایا کرتے تھے مرکزی مسجد میں، عمال پڑھایا کرتے تھے، اور اتنی یہ پکی بات تھی کہ قاتلوں نے جب قتل کا منصوبہ کیا ہے، انہوں نے خبیث خارجیوں نے حضرت معاویہ کا
حضرت عمر ابن عاص کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم وارضاہ، ان تینوں حضرات کا تو یہ سوچ کر کیا کہ فجر کی امامت کے لیے یہی آئیں گے، اور ان کو ختم کر دو تو سارا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اور بات تھی، تقدیری بات تھی۔ حضرت عمر بن عاص اس دن تکلیف میں تھے، کسی اور کو مقرر کیا، وہ شہید ہو گیا۔ حضرت معاویہ تشریف لائے، ان کو وار ہوا لیکن زخم معمولی لگا، اللہ نے بچا لیا۔ حضرت علی بھی تشریف لائے، شہید ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کی امامت کا منصب بہت اہم منصب ہے اسلام کے اندر۔ ہم اس بات کا خیال رکھیں اپنے ووٹر کے انتخاب میں کہ جو شخص مجھ سے ووٹ مانگ رہا ہے، کیا میری نماز اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ آپ یہ نہ پوچھیں گے تو نمازی ہے کہ نہیں، بس صرف یہ دیکھیں کہ میری نماز صحیح ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر ہو سکتی ہے تو دو، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہو سکتی تو مت دو، انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ اور اگر یہ عام کرو گے، بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ آ گئی ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر عمل کرنا ضروری ہے، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اختیار ہے، پھر علماء سے پوچھ کے کر مجھے کیا پتا کیا لا ادری۔ دوسری بات، ایک دوسری گزارش، دیکھو اللہ جانتا ہے، آج میں آ رہا تھا، جمعیت کا جھنڈا آگے تھا، یہ فقیر، حالانکہ میں سیاسی آدمی نہیں، لیکن مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کہ ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو تعاون کے لیے غیروں کے پاس نہ جانا پڑے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آ گئی؟ ان کو غیروں کا محتاج نہ کرو۔ وہ انہی لوگوں کے ساتھ جمعیت خوبصورت لگتی ہے، جھنڈا بھی خوبصورت لگتا ہے جب ختم نبوت والوں کے ساتھ، دیندار طبقے کے ساتھ، صحابہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، جب وفاق مدارس دینی طبقے کے ساتھ ہماری طاقت کم نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جب ہمارے اندر اخلاص آ جائے گا تو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا وعدہ موجود ہے۔ اس وقت وہ جماعت حرکت میں آتی ہے۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ثمرہ میں آپ کی محنت کتنی ہے؟ 23 برس کی۔ آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور دنیا جانتی ہے، یہ اپنے نہیں پرائے جانتے ہیں، لکھے پڑھے سب جانتے ہیں کہ جو دنیا کی تاریخ میں تاریخ عالم کی بات کر رہا ہوں اور شرح صدر کے ساتھ منبر رسول پر عرض کر رہا ہوں، اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جو ایسا کامل ہو اور جو اپنے مشن میں اتنا کامیاب ہوا ہو جتنا کہ حضور کی ذات کامل ہو۔ اور وہ کیوں کہ ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں انسان محسوس کر لیتا ہے کہ اب بس قبر کے اندر پاؤں لٹکے ہوئے، ابھی آیا کہ ابھی آیا، ابھی آیا کہ وقت آیا۔ حضور نے وہ حضور تو حضور تھے، مکشوفات غیبیہ آپ کا منصب تھا، آپ کا منصب تھا کہ مخلوق کو خالق کی منشا سے مطلع فرمائیں۔ تو آپ پر جب احساس غالب ہوا تو آپ نے 1,40,000 کم و بیش 24 سے لے کر 40 تک کی روایت ہے، اس سے زائد کی بھی ہے، میدان عرفات میں ببانگ دوحل سب کی موجودگی کے کہا
میرے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا میں پورا کر چلا ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ۔ آپ نے انگلی اٹھائی آسمان پر، اللہ کو گواہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 بار ایسے فرمایا۔ پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اور اللہ نے تائید فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے جو پہلی مرتبہ اس انداز خطابت سے آئی ہے کہ قلب محمد پر قلب نبوت پر نازل ہو رہا ہے قرآن، لیکن خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کرام۔ الیوم اکملت لکم، گویا کہ خطاب ان کو ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ سینہ محتمل نہیں تھا، اس کا متحمل نہیں تھا وحی کے آثار کو براہ راست قبول کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی محنت ہوئی تھی، 3 بار آپریشن ہوا اور زمزم کے پانی سے فرشتوں نے کیا، پھر اس کے بعد 3 بار دبایا جبرائیل امین نے، پھر جا کر وحی کچھ الفاظ آپ نے ادا فرمائے جبرائیل کی تقلید میں، پھر بھی زملونی اور دثرونی کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ ثقل تھا، اللہ نے وہ ثقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی برکت سے وہ دور کیا۔ جیسے دن کے وقت میں سورج کو دیکھنا محال ہوتا ہے کھلے آنکھوں، رات کو یہی سورج کی روشنی جب چاند کے واسطے سے چمکتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ایسے ہی وحی الہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت فرمائی، صرف 23 برس، اور 23 برس کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کی محنت کا نتیجہ قیامت میں نظر آئے گا، کما حقہ، نبی کی محنت کا ثمرہ قیامت میں نظر آئے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 40 صفیں تمام انبیاء کی مشترکہ جد و جہد ہوگی، اور میری امت سے 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ یہ صرف 23 برس کا نتیجہ ہے، جبکہ پہلے انبیاء کو ہزار سال بھی تبلیغ کا موقع ملا، موسیٰ علیہ السلام کو ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، پھر حضور کی برکت سے ختم نبوت کا منصب جب ملا تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اب تم ہو امت چنیدہ، جس کو اللہ نے چنا ہو، برگزیدہ، پاک، درمیانی، معتدل مزاج رکھنے والی شریعت کے حامل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم لوگوں کے گواہیاں دے سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ انبیاء کے حق میں شہادتیں امت محمدی کی ہوں گی۔ وقت تھوڑا ہے، لمبی بات ہو جائے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے سے نجات امت محمدیہ کی شہادت پر ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہم اجعلنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں زندہ بھی حضور کی امت میں رکھے، زندگی صحت میں، اور موت بھی حضور کی امت میں ہونے پر دیجیے، اور قیامت کے دن بھی حضور کی امتیوں میں کھڑا کیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو دور فرما، بے یقینی کے اثرات ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر ہمیں یقین کامل عطا فرما، اور عمل جازم نصیب فرما، متواتر عمل کے ساتھ۔ اے اللہ وہ نسبت جو محبت کی تو نے اس امت کو عطا فرمائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے میں یوں ارشاد فرما رہے ہوں کہ متى القا احبائی، متى القا احبائی۔ اے اللہ ہمیں ان احبا میں سے کر جن کی ملاقات کے خواہش مند خود حضور ہیں۔ اللہ تو راضی ہو جا،
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ